Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends, and listeners. Today we are going to study a very important event, diplomatic move that is known Camp David Accord 1978. Why this accord is named as Camp David? इसका नाम कैंप डेविड क्यों रखा गया? इससे पहले भी कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं, जैसे शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला डेप्यूटेशन, शिमला एग्रीमेंट। और उस टाइम पर भी आपको मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि जनरली जिस प्लेस पे कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो उस जगह की मुनासबत से उस अकॉर्ड का नाम, उस एग्रीमेंट का नाम रख दिया जाता है। जैसे ताशकंद डिक्लेरेशन जो कि ताशकंद में साइन हुई, लाहौर डिक्लेरेशन जो कि लाहौर में साइन हुआ। इसी तरह से शिमला डेप्यूटेशन 1906 प्री पार्टीशन एक इवेंट है, एक ऐसा डेप्यूटेशन है जो कि 1906 में शिमला के मुकाम पर हुआ और उसी की मुनासबत से उसे शिमला डेप्यूटेशन कहा जाता है। इसी तरह से शिमला कॉन्फ्रेंस 1972 वो कॉन्फ्रेंस भी शिमला में हुई जो कि हिमाचल इंडिया की स्टेट हिमाचल प्रदेश का कैपिटल सिटी है, तो इस वजह से उसे शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैंप डेविड एकॉर्ड क्या था, इस एकॉर्ड का मकसद क्या था, इस एकॉर्ड के रिजल्ट्स क्या थे और इसे कैंप डेविड एकॉर्ड क्यों कहा जाता है। तो Camp David, the presidential retreat north of Washington DC, was the location for a summit meeting between President Anwar Sadat of Egypt and Prime Minister Menachem Begin of Israel in 1978 that was initiated by US President Jimmy Carter. Camp David एक आप ये कह लें कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। Simply you can say that it is beautiful and it is very peaceful and private place where you can go to take some rest. तो ये प्रेसिडेंट के लिए एक ऐसी जगह है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, जहाँ पे वो आराम करने के लिए जाता है। तो इस जगह पे इनवाइट किया गया दो दो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट को। एक इजिप्ट के हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे प्रेसिडेंट अनवर सादात और दूसरे जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं मेनाकेम बेगिन, उनको इनवाइट किया गया। इनको इनवाइट करने का मकसद क्या था, क्यों इनको इनवाइट किया गया? जो इजरायली अरब कॉन्फ्लिक्ट है, ये आप लोगों को पता है कि 1948 में जब इजरायली स्टेट इस्टेब्लिश हो गई तो बिल्कुल उसके इस्टेब्लिश होने के साथ ही जो अरब वार है, इजरायली अरब वार, वो शुरू हो गई। लेकिन उसमें इसराइल को ही फतह मिली क्योंकि इसराइल जो है था ही दैट स्टेट वाज बैक्ड बाय अदर जो वेस्टर्न पावर्स हैं। वो जो इजरायली स्टेट है वो उसके पास सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, वारफेयर, ऑल दिस थिंग्स दे वुड हैव विद देमसेल्व्स, जबकि अरब जो कंट्रीज़ थी उनके पास ये सारी चीज़ें उस तरह से उस लेवल की, उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। लेकिन अगर हम 1967 को देखें तो 1967 में जो वार हुई उसमें जो दो मेजर एरियाज़ थे, कि गज़ा स्ट्रिप और एक सिनाई पेनिनसुला, ये इज़राइल ने छीन लिए थे इजिप्ट से, जबकि इससे पहले इन पर इजिप्ट की कब्ज़ा था। तो ये जो 6 डे वार हुई 1967 में, इज़राइल ने गज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला को इजिप्शियन टेरिटरी, जो कि पहले इजिप्शियन टेरिटरीज थी, उनसे छीन लिया। जो अनवर सादात हैं उनका ये कहना, अनवर सादात थे उनका ये वो कोशिश करते रहे और वो ये क्लेम करते रहे कि सिनाई पेनिनसुला इज़ द टेरिटरी ऑफ इजिप्ट और इसे वापस लेने की वो कोशिश करते रहे। लेकिन 1971 तक ऐसा कुछ भी ना हो सका। वो सिनाई पेनिनसुला और गज़ा स्ट्रिप पे जो अपना दोबारा से कब्ज़ा है वो हासिल ना कर सके। तो इसके बाद जब एक जॉइंट अटैक हुआ 1973 में, योम किपुर वाले दिन, जूइश हॉलीडे है योम किपुर, तो जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल के एक जॉइंट अटैक कर दिया इज़राइल के ऊपर। यूएन ने इंटरवीन किया और एक सीज़ फायर हो गया, जंग बंदी हो गई 24 अक्टूबर को।
اور اس کے بعد پیس کیپنگ آپریشن ہوا. فردر جو نیگوسیشنز تھے in which US Secretary of State that and the then UN Secretary of the State Henry Kissinger acted as a peace broker. In an interim agreement that was signed in 1975, Egypt اور Israel agreed to renounce further military action کہ وہ اب کوئی military action نہیں کریں گے. لیکن یہ جو 1975 ہے اس کے بعد سے یعنی کوئی میجر ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی. اچانک 1977 میں جو انور سادات ہیں انہوں نے اس سچویشن کو، اس اسٹیٹس کو، پوزیشن کو توڑا اور انہوں نے یروشلم کو وزٹ کیا. اس کے بدلے میں ریسیپروسٹی کے طور پہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھا میناکم بیگن، اس نے بھی 6 ہفتوں کے بعد ایجپشین سٹی کو وزٹ کیا، یعنی ایجپشین گورنمنٹ کو وزٹ کیا. یہ جو وزٹس تھا انور سادات کا اور پھر اس کے بعد میناکم بیگن کا، یہ کیمپ ڈیوڈ سمٹ کی طرف ایک آپ یہ کہہ لیں کہ فرسٹ اس کی کڑی ثابت ہوا. کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کی طرف اس نے لیڈ کیا. انور سادات جو تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو غزہ سٹرپ ہے اور جو ویسٹ بینک ہے یہ فلسطینینز کا علاقہ ہے، یہ ان کو واپس ملنا چاہیے، جبکہ جو سینائی پیننسولا ہے وہ اسرائیل کو واپس ایجپٹ کو دے دینا چاہیے. لیکن جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے ان کا یہ اصرار تھا کہ جی یہ اب اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں، ہم نے ان پہ قبضہ کر لیا ہے، تو یہ قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہے، تو یہ ہمارے پاس ہی رہنے چاہیے، یہ ہمارے ہی علاقے ہیں. لیکن اس کے بعد جب جو جمی کارٹر ہے امریکن پریزیڈنٹ، انہوں نے انٹروین کیا اور انہیں لگا کہ حالات کچھ اس طرف ہیں کہ ان دو اسٹیٹس کے درمیان کوئی فروٹفل ریزلٹس نکل سکتے ہیں بائی ڈپلومیٹک نیگوسیشنز، تو دے انوائٹڈ دیم فار نیگوسیشنز. اور کہاں پہ انوائٹ کیا؟ کیمپ ڈیوڈ، جو جگہ بھی ہم نے ڈسکس کی واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں پر انوائٹ کیا. یہ 5 سپٹمبر کو نیگوسیشنز شروع ہوئے اور یہ ڈائریکٹ نیگوسیشن سٹارٹ ہوئے، لیکن 3 دن ڈائریکٹ نیگوسیشنز کے بعد کوئی کنکلوژن نہ نکلا، کوئی ٹینجیبل رزلٹ سامنے نہیں آئے. تو جو جمی کارٹر امریکن پریزیڈنٹ تھے دے بیکیم فیئرفل، انہیں اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ شاید کوئی لاسٹنگ ایگریمنٹ نہیں سائن ہو سکتا بٹوین دیز ٹو ہیڈز آف دا گورنمنٹ. دین ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو سیپریٹ دا پارٹیز اینڈ ایکٹ ایز اے گو بٹوین، یعنی ایک شٹل ڈپلومیٹ کے طور پر کام کیا. دونوں جو کانفلکٹنگ پارٹیز تھیں ایجپشین پریزیڈنٹ اور اسرائیلی پرائم منسٹر، ان کو الگ الگ کر دیا. یعنی اب ان کے درمیان جو ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کے درمیان جو جمی کارٹر ہے وہ کبھی ایک کے پاس آ رہا ہے اور کبھی دوسرے کے پاس آ رہا ہے، اور ایک سنگل ڈاکیومنٹ کریٹ کیا گیا اور جس پر کارٹر نے انڈیویجولی کام کیا، اور اس کے بعد وہ ایک ایک لیڈر کے پاس گئے کہ اس یعنی تاکہ وہ اس ڈاکیومنٹ کو ان کی جو سجیشنز ہیں اس کے مطابق اس کو امینڈ کیا جا سکے اور کسی ایسے نتیجے تک پہنچا جا سکے جو دونوں کو سیٹسفائی کرتا ہو. کیونکہ یہی ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے پوائنٹ پہ، ایسے لیول پہ آ کے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اگری کر دیتے ہیں جہاں پر دونوں پولیٹیکل پارٹیز، دونوں جو ایکٹرز ہوتے ہیں سم ہو ان کے انٹرسٹس کو سرو کیا جا رہا ہوتا ہے. سو یہ 13 دن یہ جو میٹنگس ہیں، یہ نیگوسیشن پروسیس ہے، یہ چلتا رہا. 5 سپٹمبر کو شروع ہوا اور سم ٹائم ایسا بھی لگ رہا تھا کہ نیگوسیشنز آلموسٹ بروک ڈاؤن کمپلیٹلی آن سیورل اوکیزنس. این ایکارڈ واز ایٹ لیسٹ ریچڈ، لیکن آخر کار یہ جو ایکارڈ ہے، یہ جو اگریمنٹ ہے، یہ ہو گیا 17 سپٹمبر 1978 کو. اس ایکارڈ میں اسرائیل کی جو ڈپلومیٹک اچیومنٹ تھی وہ کیا تھی کہ ایجپٹ نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، اس کو پولیٹیکلی آفیشیلی ریکگنائز کر لیا، یعنی اس کی سورینٹی کو تسلیم کر لیا. اور اس کے بدلے میں ایجپٹ کو کیا ملا؟ جو سینائی پیننسولا اور غزہ سٹرپ ہے اس کے اوپر اسرائیل نے اپنا قبضہ ختم کر دیا اور وہ علاقے واپس مل گئے. اگرچہ یہ جو موو تھی انور سادات کی، اس کو عرب کنٹریز میں اچھا نہیں سمجھا گیا اور بہت سارے جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ایجپٹ کے ساتھ کٹ آف کر دیے. اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ انور سادات کو گولی مار دی گئی صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے ایجپٹ کو ریکگنائز کیوں کیا ہے.
لیکن سم ہو یہ جو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہے جو کہ سمٹ ڈپلومیسی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، ایک جیسا جاگتا ثبوت ہے، سمٹ ڈپلومیسی کا ایک ٹینجیبل رزلٹ ہے، ایک فروٹفل ایفیکٹ ہے، اس کی وجہ سے آج تک اگر ایجپٹ اور اسرائیل کو دیکھا جائے تو ان کے درمیان کوئی میجر وار نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ جو اس کا جو سیکنڈ راؤنڈ تھا وہ نہیں ہو سکا، اور اتنے فروٹفل ریزلٹس نہیں آ سکے جتنے کہ ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے۔ دونوں جو اس کے ایکٹر ہیں ان کو نوبل پیس پرائز دیا گیا، یعنی دے بوتھ آر دا نوبل laureates، کہ ان کے جو ایفرٹس ہیں ریجن کے اندر پیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے دے آر ریمارکیبل۔ اسرائیلی فلسطینین ڈسپیوٹ کنٹینیوز ٹوڈے، یس وی آل نو کہ اسٹل یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم نہیں ہوا۔ ایکچولی 1947 کا جو یو این کا پارٹیشن پلان ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ پارٹیشن پلان اس طرح کا ہے کہ اس پارٹیشن پلان پر عمل کرتے ہوئے یہ مسئلہ کبھی بھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ نیکسٹ ہم ایک ویڈیوز پر بنائیں گے، اور 1947 کا جو یو این پارٹیشن پلان تھا اس وقت سے لے کے 2021 تک جو سچویشن ہے اس سب کو اس میں ڈسکس کریں گے۔ 93 میں اوسلو ایکارڈ اگرچہ سائن ہوا، اور ایک فردر سمٹ ہوئی کیمپ ڈیوڈ میں 2000 میں، جس کو بل کلنٹن جو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ تھے انہوں نے میڈیٹ کیا۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسٹ آف دا عرب اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کے ریلیشنس اب نارملی گریجولی وہ نارمل ہو رہی ہیں، ابھی ریسنٹ جو ایڈوانسمنٹس ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ جو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہے اس نے بھی اپنے پرپس کو، اپنے آبجیکٹیو کو فلفل کیا۔ تو اب آپ کو کبھی بھی اگر آپ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کن دو اسٹیٹس کے درمیان ایک ایکارڈ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا، اور اس کو بروکر کس نے کیا، اس کو میڈیٹ کس نے کیا، کون سے امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو میڈیٹ کیا، اور اسے کیمپ ڈیوڈ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے دونوں اسٹیٹس کو جو میجر بینیفٹس ہوئے وہ کیا تھے۔ اگر کوئی کوسچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز اپنی کنفیوژن، اپنی کوسچن اور اپنی کوئری کو کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کیجیے۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔